اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان والوں کو دونوں قسم نکاح کا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی طریقوں پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے فإن زللتم منتم عن الظهور في جميعهم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان الله عزيز لا يعجزه شيء في انتقامه منكم حكيم في صنعه۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیت میں جو ارشاد فرمایا تھا کہ ایمان والوں پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے طریقے پر مت چلو، بے شک وہ کھلا دشمن ہے۔ اس میں دو باتیں میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ بنی اسرائیل اور یہودی اور توریت زبور جو جتنی آسمانی کتابیں ہیں، پچھلی آسمانی کتابیں جب قرآن مجید کا نزول ہوا تو ساری کی ساری منسوخ ہے، نہ اس پر پڑھا جائے گا نہ اس پر عمل کیا جائے گا۔ مگر بعض صحابہ کرام ایسے بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، مگر چونکہ وہ یہودی عالم تھے اس دور میں، تو انہوں نے اس دور میں ہفتے کے دن، چونکہ یہودیوں کے پاس کوئی ایسی چیز مچھلی وغیرہ کا استعمال کرنا منع ہے، ان کے پاس شکار کرنا ہفتے کے دن منع کیا گیا، تو چونکہ وہ اثر موجود تھا تو وہ کیا کرتے تھے، ان میں سے عبداللہ بن سلام ہیں، یہ اصحاب کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو یہ سمجھتے کہ بھائی ایسا بھی ہم شریعت پہ عمل تو کر رہے ہیں، اور گوشت کھانا چاہے اونٹ کا ہو چاہے مچھلی کا ہو، جو بھی گوشت وغیرہ ہے یہ تو جو ہے مستحب ہے، مندوب ہے، اگر کوئی کھائے تو اچھی بات ہے، نہیں کھائے تو کوئی مشق حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر ہم ہفتے کے دن اگر چھوڑ دیتے ہیں تو بھی کیا فرق پڑے گا، کیا حرج ہوگا، اس لیے کیا کرتے تھے وہ ہفتے کے دن جو ہے خاص طور پر، چونکہ توریت میں جو ہے ہفتے کے دن کوئی بھی گوشت کا استعمال کرنا یا شکار کا استعمال کرنا منع تھا، اس لیے مسلمان تو ہو چکے تھے، شریعت محمدی کو تو مان لیا تھا، مگر ہفتے کے دن چونکہ تورات میں تھے، یہ توریت میں اس کا ذکر آیا ہے، اس لیے وہ کراہیت سمجھتے تھے، ناپسند کر کر اس کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ اللہ کو اتنی ادا بھی پسند نہیں آئی، اللہ کو یہ پسند نہیں آیا کہ یہودیوں کی اتنی مشابہت کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت پاک نازل کر دی گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس لیے فرمایا اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی جب شریعت محمدی تم پر نازل کر دی گئی تو تمہیں اور کوئی احکام کی ضرورت نہیں، اب کوئی حکم تم کو عمل کی ضرورت سوائے شریعت محمدی، اس کے علاوہ کوئی اور حکم تم کو مانا نہیں پڑے گا، نہ مانو گے نہ اس پر عمل کرو گے نہ اس کو پڑھو گے۔ یہ جو سختی سے جو ہے بیان آیا ہے اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، بس اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں آنے کے بعد، فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، یہ واضح نشانیاں آ جانے کے بعد اگر تم لغزش کرو گے، اگر تم غلطی کرو گے، لغزش کرو گے، اللہ فرما رہا ہے فَاعْلَمُوا، تو جان لو بے شک اللہ غالب ہے، لا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ عَنِ انتقامِهِ مِنكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی تم سے انتقام لینے میں، تم کو سزا دینے میں، تمہیں تم سے انتقام لینے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کوئی چیز عاجز نہیں کرے گا۔ اللہ حاکم ہے، حکمت والا ہے، اللہ حاکم ہے، عزیز ہے، غالب ہے، کوئی طاقت جو ہے اس کو روک نہیں سکتی سزا دینے سے۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یقیناً اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے، یعنی اپنی کاریگری میں وہ حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ مکمل دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اپنا انجیل پر عمل کیا جائے گا، نہ زبور پر عمل کیا جائے گا، نہ توریت پر عمل کیا جائے گا، جو بھی احکامات ہوں گے شریعت مطہرہ ہی پر عمل ہوگا، شریعت محمدی پر عمل ہوگا، قیامت تک یہی قرآن مجید پر ہی عمل کیا جائے گا۔ اگر کوئی ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اگر هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اللہ فرما رہا ہے کیا اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کے سائبان میں اللہ آئے، اللہ کا عذاب آئے، جب اس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ اللہ نے پھر
سختی سے یہ بات فرمائی کہ حل ينتظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، کہ آسمان سے بادلوں کے سائبان میں کہ اللہ آئے، اللہ کا عذاب آئے، تو اس کا بھی انتظار کر رہے ہو. اللہ وقت یہ اول ملائکہ اور فرشتے بھی آئے، یعنی سائبان اور بادلوں کے سائبان میں اللہ کا عذاب آئے اور فرشتے بھی آئے، اس کا تم انتظار کر رہے ہو. وقضی الامر، اور یہ کہ جو ہے معاملہ مکمل کر دیا جائے، یعنی تمہاری ہلاکت کو ختم کر دیا، مکمل کر دیا جائے، تم کو ہلاک کر دیا جائے، جب تک اس کا انتظار کرو گے. اللہ کو سوال. اب اس میں دو باتیں بیان کی گئی. ایک تو یہ قیامت تک کے تم انتظار کرو گے کہ اللہ کا عذاب آئے، اللہ کا عذاب دیکھنے کے بعد تم ایمان لاؤ. جب یقین کرو، اگر جب تم یقین ایسا کرو کہ تمہارا یقین قابل قبول نہیں، تمہارا ایمان لانا قابل قبول نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ کے اسلام لانا، ایمان لانا، کلمہ پڑھنا، یہ کوئی قابل قبول نہیں ہوگا. یہ جو مہلت ہے کس حد تک ہے؟ جب تک عذاب نہ دیکھ لے. تو ایک تو یہ روایت ہے قیامت تک کا انتظار کرو گے، یا پھر فرمایا جا رہا ہے کیا تم اللہ کا عذاب دیکھنے کے بعد ہی اللہ پر یقین کرو گے؟ نہیں. اسلام ڈالو، اسلام میں جلدی کرو، انتظار مت کرو، مہلت مت دو اپنے آپ کو. اس لیے کہ اگر تم کو دی جائے، اگر تم مہلت میں رہو گے، اپنے ایمان کو جو ہے تم ظاہر نہیں کرو گے اور ایمان نہیں لاؤ گے، تو نقصان یہ ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آخر دنیا کی زندگی بھی برباد ہے، اخروی زندگی بھی برباد ہو جائے گی. اسی لیے فرمایا گیا اسلام میں داخل ہونے میں جلدی کیا کرو، عجلت کیا کرو. فرمایا جا رہا ہے اللہ فرماتے ہیں انتظار کرتے ہیں اس بات کا کہ تم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اب یہاں دو باتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تشریف لائیں گی، اللہ کا عذاب آئے گا. اللہ کا عذاب آئے گا تو معاملہ ختم ہو جائے گا. اللہ کا عذاب آئے گا تو یعنی مکمل طور پر ہلاک کر دیا جائے گا، مکمل ہلاکت آ جائے گی. وقضی الامر وإلی اللہ ترجع الامور. اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کا سارے امور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، سارے امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اللہ کی طرف نہیں لوٹے گا، ہر معاملہ اللہ ہی کی طرف لوٹایا جائے گا. اب یہاں دو روایتیں ہیں. ایک روایت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تشریف آوری کیسے ہوگی، جو حدیث پاک میں قیامت کا جو منظر ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اجلال ہوگا، رب الجلال کا اجلال ہوگا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 نورانی پردوں، مخلوق اور خالق کے درمیان 70,000 نورانی پردے حائل ہوں اللہ تبارک. اور ایسا نور اتنے پردوں میں اللہ تعالیٰ اجلال فرمائے، وسیع کرسیہ السماوات والارض، کہ وہ جو کرسی جو زمین و آسمان سے زیادہ بڑی ہے، اس کرسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجلال فرمائیں گے. تو وہ منظر کو پیش کیا گیا ہے حدیث پاک میں اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان 70,000 نورانی پردے ہوں گے، اور وہ جو جس سائبان میں اللہ کی جلوہ گری ہوگی وہ سائبان جو ہے یاقوت اور زبرجد کا ہوگا. ایسی آوازیں آئیں گی جس کی آوازوں سے دل دہل جائیں گے. اس طرح اللہ کی جلال ہوگا، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلوہ گری ہوگی. اور فرمایا گیا کہ ان سائبان، ان بادلوں کے سائبان میں جو ہے فرشتے بھی آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ جس سائبان میں تشریف لانا چاہے اپنی مرضی کے مطابق، اپنی شان کے مطابق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلوہ گری ہوگی. یہ اس سے مراد یہ ہے. ایک مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر کہ اللہ نے نعمت عطا فرمائی. انہی ہی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ تھی کہ مقام تہ، جس میدان میں بنی اسرائیل کو چھوڑا گیا تھا، اس مقام پر ان بادلوں کو اللہ نے بھیجا تھا تاکہ ان کو سایہ مل جائے، اطمینان بخش ہو جائے، سایہ ان کو مل جائے. تو یہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے. پھر بھی انہوں نے جو ہے نا ان نعمتوں کا شکرانہ ادا نہیں کیا. اسی بات کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ نے صلی بنی اسرائیل کما آتیناہم من آیۃ بینہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بنی اسرائیل سے سوال کیجیے، آپ سوال کیجیے بنی اسرائیل سے کما آتیناہم من آیۃ بینہ. ہم نے کتنی واضح دلیلیں ان کو عطا فرمائی تھی، کتنی واضح دلیلیں ان کو ہم نے نشانیاں ان کو عطا فرمائی تھی. وہ کیا ہے نشانیاں؟ فرمایا کفلق البحر. اللہ نے کسی نشانی عطا فرمائی کہ ان کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا گیا اور ان کے لیے راستہ بنا دیا گیا. جب جو ہے فرعونی تابوت کی قوتیں ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی
اس وقت جو ہے فرعون سے اور فرعون کی قوم سے نجات دلانے کے لیے بنی اسرائیل کے لیے راستے کو ہموار کر دیا گیا تھا اور سمندر سے راستہ بنا دیا گیا تھا. فرمایا گیا کفل البحر یعنی سمندر کو جو ہے گھما دیا گیا. وانزال المن والسلوى من و سلوى اور کیا من سلوى ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا تھا, ان کے لیے ابر کا انتظام کیا گیا تھا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی عصا کے ذریعے سے ان کو نجات ملی. جب جادوگروں نے جو ہے جادوگری بتائی تو عصا کے ذریعے سے ایک ہی وقت میں جو ہے سارا جو ہے معاملہ ختم کر دیا گیا. ساری جادوگری جو ہے ایک ہی عصا کے ذریعے سے کر دی گئی. یہ جو ساری نعمتیں ہم نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ذریعے سے جو بنی اسرائیل پر نعمتیں عطا فرمائی تھی, مگر کیا کیا انہوں نے اس کا احسان کا شکریہ انہوں نے ادا نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا فبدلوها کفر, تبدیل انہوں نے کیا کیا اس کے بدلے میں کفر کیا, ناشکری کی, کفر کیا. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ اور جو شخص اللہ کی نعمت کو تبدیل کرتے مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْ جبکہ اس کے پاس وہ نشانی آ چکی, وہ نعمت مل چکی اس کو, وہ نعمت کے آنے کے بعد اس نعمت کو تبدیل کر دے تو فإن اللہ شدید العقاب, بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے. یہ جو جنہوں نے کیا کون, اب انہوں نے کیا تبدیلی کی جب اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی, ہدایت عطا فرمائی. دیکھیے سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے, رسول اللہ کی رسالت ہے, دین کی جو حق بلندی سچائی ہے. وہ نعمت ملنے کے بعد جو اس نعمت کا انکار کرتے, اس نعمت سے دور ہو جائے, انہوں نے کیا کیا, ہدایت کو جو ہے بدل دیا اور کفر کو جو ہے انہوں نے تھام دیا. یہ بنی اسرائیل کی حالت ہے. یہی سبق ہم کو دیا جا رہا ہے کہ دیکھو دنیا کی نعمتیں تو ہیچ ہے آخرت کی نعمت کے سامنے, کوئی اہمیت نہیں, کوئی حیثیت نہیں. دنیا کی کاموں کی کوئی حیثیت نہیں, کوئی اہمیت نہیں. اہمیت تو ہے تو صرف آخرت کی اہمیت ہے. نعمت جو ہے وہ آخرت کی نعمت ہے, اس لیے کہ اس دنیا کی نعمتیں ہمیشہ فانی ہونے والی ہے, ہمیشہ حاصل نہیں ہونے والی ہے. یہ فنا ہونے والی ہے. یا نعمت فنا ہو جاتی ہے یا آدمی فنا ہو جاتا ہے, یا نعمت فنا ہوتی ہے یا آدمی فنا ہوتا ہے. مگر وہ نعمت میں نہ آدمی فنا ہوتا ہے نہ نعمت فنا ہوتی ہے. اخروی زندگی کی نعمت ہمیشہ کی نعمت ہے, جو بھی ملے گا ہمیشہ کے لیے ملے گا. آگے فرما جا رہا ہے, آگے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. اللہ فرماتا ہے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ, اہل مکہ یعنی اے کفار. اللہ نے کافروں کے لیے فرمایا کہ کافروں کے لیے ہم نے دنیا کی زندگی کو آراستہ کیا, مزین کیا. یعنی کافروں کی زندگی اپنے آراستہ کی, اس لیے کہ دنیا میں ان کے لیے سب کچھ ہے, آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں. اسی لیے ان کو دنیا میں نعمتیں دے دی گئی, اس لیے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, دنیا کی زندگی کافروں کے لیے آراستہ کر دی گئی, مزین کر دی گئی. اب وہ اس سے محبت کرتے ہیں, دنیا سے وہ محبت کرتے ہیں. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا, اور وہ کیا کرتے ہیں, اہل مکہ جو اہل مکہ کے دولت مند لوگ تھے, جو کافر تھے, وہ تمسخر کرتے تھے ان لوگوں سے, ایمان والوں سے. کس چیز کا مذاق اڑاتے, غربت کا مذاق اڑاتے. ارے بھائی فقر فاقہ کے لوگ کیسا غربت کا مذاق اڑاتے, وہ لوگ کہتے کہ جیسا کہ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ, سیدنا بلال رضی اللہ عنہ, سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ, ان صحابہ اکرام کی زندگیوں کے سامنے تھی, فقر و فاقہ کو دیکھتے تو ان سے مذاق اڑاتے اور کہتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان فقیروں کو ساتھ لے کر جو ہے ہم عربوں پر جو ہے حکومت کرنا چاہتے ہیں. اس طرح کی جو ہے باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے, اس طرح وہ تمسخر کرتے تھے, اس طرح جو ہے مذاق اڑایا کرتے تھے مسلمانوں. اللہ نے ان کے لیے فرمایا یہ سے مذاق اڑانے والے جو دنیا کی حد تک ہی ہے, دنیا عیش ہے, کوئی اہمیت نہیں. آگے فرمایا گیا کہ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا قَوْمٌ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور جو اتقاء پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں, جو ایمان والے متقی پرہیزگار ہو جاتے ہیں. بہت بڑی اہمیت کی بات ہے آیت پاک میں. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن ان کے بلندی بہت زیادہ سر بلندی ان کی ہو جائے. اللہ ان کی درجات کو بہت بلند فرمایا. کون, جو لوگ ایمان لانے کے بعد پرہیزگاری اختیار کریں. والذین اتقوا, جن کے اندر پرہیزگاری ہوگی ایمان لانے کے بعد, فوقہم یوم القیامہ, قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ بلند ہوں گے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے بغیر حساب عطا
حساب عطا فرماتا ہے. اللہ کے تعالیٰ جس کو عطا فرمانا چاہے بے حساب عطا فرماتا ہے. کوئی رب تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کمی نہیں. انسان کے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے مگر اللہ کے رب تبارک و تعالیٰ کے دینے میں کوئی کمی نہیں. انسان کی جیسے مصمم ارادے ہوتے ہیں، جیسا عزم ہوتا ہے، اللہ اس بندے کے عزم کے مطابق اس کو عطا فرماتا ہے. اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب ان کو عطا فرماتا ہے. کہتا رزق واسع فی الآخرہ و دنیا، دنیا میں بھی اللہ ان کو اور آخرت میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ رزق مساعدہ عطا فرمائے گا. اتنا جو ہے اللہ عطا فرمائے گا کہ جو اتنے لوگ مذاق اڑاتے تھے ان مذاق اڑانے والوں کا کو بھی کہ مال کا مالک اللہ بنا دے گا قیامت کے دن، اور ان کو ان کی گردنوں کو بھی ان کا مالک بنا دے گا. لیکن جو لوگ یہاں اللہ نے فرمایا جو لوگ دنیا میں اپنے مال کے تکبر سے جن لوگوں کا مذاق اڑائیں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان مال کو بھی ان فقراء کو عطا کر دے گا، ان غریبوں کو عطا کرے گا اور ان کی گردنوں کو بھی عطا کر دے گا. یعنی غلام بنا دے گا اللہ تعالیٰ ان کا اور کہے گا کہ دیکھو دنیا میں تمہارا مذاق اڑاتے تھے، دنیا میں تکبر کرتے تھے، ان کا مال بھی تمہارا، ان کی گردنیں بھی تمہاری. اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اور سمجھتے ہیں کہ میں کتنی اہم ترین بات کر رہا ہوں. جو تکبر کا جو معاملہ کرے گا، تکبر جو معاملہ ہوگا اللہ تعالیٰ کو ذلیل خوار کرے گا. من تکبر للہ وضعه اللہ. جو شخص تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو ذلیل خوار کر دیتا ہے. جس شریف میں آیا ہے جو آدمی تکبر سے لباس پہنتے ہیں، تکبر پہننے والے خاص طور پر جو ریشمی لباس پہنیں گے، دیکھیے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت کے لیے لباس عطا فرمائے گا، ریشمی لباس ہوگا، ریشم کا لباس ہوگا، خوبصورت لباس ہوگا. اگر جو شخص دنیا میں اپنے ریشمی لباس کو جائز سمجھے، ریشمی لباس کا استعمال کرے، مرد حضرات کے بارے میں کہا ایسے مرد جو ریشمی لباس کا استعمال کریں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو جائز سمجھے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا اور ان کو جنت میں لباس عطا نہیں فرمائے گا. اہل جنت ریشمی لباس پہنیں گے مگر ان کو جنت میں لباس نہیں ہوگا. یہ حدیث پاک میں آیا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں سرکار فرماتے ہیں کہ من لبس الحریر فی الدنیا البسہ اللہ یوم القیامت ثوبا من النار. جو کوئی دنیا میں ریشمی لباس پہنے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کا لباس قیامت کے دن اس کو پہنائے گا. جہنم کے کپڑے اس کو پہنائے جائیں گے. جو لوگ ریشمی لباس دنیا میں پہنتے ہیں، وہ اتراتے ہیں، تکبر کرتے ہیں. تکبر سے اللہ تعالیٰ بہت متکبر لوگوں سے اللہ بہت ناراض ہوتا ہے. تکبر اللہ کو پسند نہیں، اس لیے کہ تکبر اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سزاوار ہے. تکبر کرتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صاحب تشریف فرما تھے. ایک شخص کا گزر ہوا تو حضور نے ان سے پوچھا، جو شخص گزر رہے تھے جو بیٹھے ہوئے تو ان سے پوچھا کہ ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا رسول اللہ یہ ایسے شخص ہیں جن کی سفارش قبول کی جاتی ہے. یہ ایسے شخص ہیں کہ ان کے پاس اگر نکاح کا پیغام بھیجا جائے تو نکاح کا پیغام رد نہیں ہوگا. یہ ایسے ہیں جو شریف ہیں جن کا معاملہ یہ ہے کہ نکاح ان کا رد نہیں ہوگا، ان کی سفارش کبھی رد نہیں ہوتی، سفارش قبول کی جائے گی. پھر کچھ دیر کے بعد ایک اور شخص کا گزر ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا ان کے بارے میں تمہارا کیا، تمہارا معاملہ کیا، اس بارے میں تم کیا کہتے ہو ان کے بارے میں. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑے فقیر ہے، ان کے پاس اگر پیغام بھیجا جائے تو ان دنوں اگر پیغام کسی کو بھیجیں تو یہ پیغام ان کا قبول نہیں ہوگا، ان کی سفارش قبول نہیں ہوگی. یہ بڑے فقیر ہے، محتاج ہے، تنگدست ہے. یہ حضور کی بارگاہ میں جب انہوں نے یہ باتیں کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو یہ دنیا کے سارے انسانوں میں بہتر انسان وہ ہے جو گزر چکا ہے. اس فقیر کے بارے میں تم نے کہا وہ اللہ کے نزدیک سارے انسانوں سے بہتر ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت میں نے جھانک کر دیکھا تو جنت میں مجھے سب سے زیادہ ضعیف یعنی کمزور تنگدست لوگ، مجھے فقیر لوگ زیادہ مجھے نظر آئے. جنت میں نے جنت والوں کو جب دیکھا تو ان میں اکثر کون تھے؟ جو لوگ فقیر و غریب تھے. فقیر و غریب سے مطلب یہ نہیں ہے کہ مانگنے والے نہیں. ہماری نظر میں فقیر کا مطلب مانگنے والا، یاد رکھیے مانگنے والا فقیر نہیں. فقیر کا مطلب یہ جس کے اندر فقر و فاقہ ہو مگر پھر بھی اپنی محتاجی کسی کے سامنے ظاہر نہ کرتا ہو اور اسی چیز میں اپنے آپ کو قناعت کرتا ہو، قناعت پسندی اس کے اندر ہو. یعنی وہ جتنا اللہ نے اس کو عطا کیا اس پر راضی برضا ہوتا ہو. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے فرما رہا ہے کہ جنت ان کا مسکن ہے. تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں جھانکا تو میں نے اکثر ایسے لوگوں کو پایا.
اور میں نے جہنم میں جھانکا تو اکثر میں نے عورتوں کو پایا. اللہ جہنم کے بارے میں سرکار کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکبر لوگوں کے بارے میں جو ہے حضور نے جو فرمایا ہے کہ تکبر کرنے والے اللہ کو پسند نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت والے اور اہل جہنم والوں کا ذکر کرتا ہوں. جہنم والے کون ہیں؟ جہنم میں ایسا شخص ہوگا جو تکبر کرنے والا ہوگا, جو بخیل ہوگا, مال کو جمع کرنے والا ہوگا, مال پر اترانے والا ہوگا, لوگوں باتیں کرنے والا ہوگا, جھوٹی باتیں کرنے والا ہوگا اور ہر بات پر جھگڑا کرنے والا ہوگا. ایسا شخص, اور بعض مفسرین صحیح بخاری میں کچھ الفاظ بڑھ کر یہ بھی آئے ہیں کہ ایسا جو یعنی زانی یعنی ایسا ہو جو حرام زیادہ ہوگا, اس کا بھی لفظ آیا, حرام کا لفظ آیا ہے. ایسے بھی لوگ ہوں گے, کمینے قسم کے لوگ ہوں گے جو لوگوں کو تکلیف پہنچانے والے, ایسے وہ لوگ کے جہنم میں جانے والے ہیں. جہنم میں ایسے لوگ روایت میں آتا ہے جو لوگ تکبر کرنے والے متکبر ہوں گے, متکبر کرنے والوں کا تکبر کرنے والوں کا حال ہوگا. شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ان کو ایک مقام, ایک جہنم میں قید خانہ ہے, اس قید خانے میں ان جہنمیوں کے میں ایک ایسا بھی قید خانہ ہے جس کا نام دولس ہے. اس قید خانے میں تکبر کرنے والوں کو ڈالا جائے اور اس تکبر کرنے والوں کو جو آگ, جس آگ میں آگ ان کو جلائے گی, اس آگ کا نام آگوں کہا گیا. آگوں والی آگ میں ان کو ڈالا جائے گا اور ان کو جب کھانا اور پانی ان کو پیش کیا جائے گا وہ پانی کیسا ہوگا؟ تیرۃ الخبال ہوگا. اس کی تفصیل جو ہے نا مفسرین فرماتے ہیں کیسے ہوگا. ایک تو یہ کہ وہ خیر خانہ جو دولس ہے وہ ایسا خیر خانہ ہے جو سب سے گہرا ہوگا, جہنم کے گہرائی میں سب سے گہرا خیر خانہ ہوگا. دوسرا وہ جو جس کا ذکر آنکھوں, جو آنکھ کا ذکر کیا گیا ہے کہ عام طور پر لکڑی کو آنکھ کھا جاتی, آنکھ میں آپ لکڑی ڈالیں گے کہ لکڑی جل جاتی ہے, مگر آگوں ایسی آگ ہے تو جہنم کی آگ کو جلائے گی. جس طرح لکڑی سے آگ جلتی ہے اسی طرح جہنم کی آگ سے وہ آگ جلے گی. اتنی بھیانک آگ ہوگی. اور ایسے کن لوگوں کو ڈالا جائے گا؟ تکبر کرنے والوں کو. یہ فرمایا جاتی ہے تیرۃ الخبال ان کو پلایا جائے, پانی ان کو پوچھا جائے تیرۃ الخبال ہوگا. اور تیرۃ الخبال کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو جتنے جہنمیوں کا جو خون اور پیپ جو نچوڑ کر نکلے گا ان کی اپنی سزا کی وجہ سے جو خون اور پیپ جو گندگی ان کے پاس سے نکلے گی وہ گندگیوں کو جو ہے ان کو پلایا جائے گا. جس بات میں آتا ہے سرکار دو عالم وسلم فرماتے ہیں کہ متکبر جو لوگ ہوں گے ان کے ان کا حشر یہ ہونے والا ہے. سرکار فرمائیں کہ جب وہ قبر میں سے اٹھیں گے ان کی جو وہ قیامت کے محشر کے میدان میں وہ ان کے چہرے مردوں کے مانند ہوں گے اور ان کے جسم چونٹیوں کی طرح ہوں گے, چونٹی جو ہوگی چھوٹی چونٹیوں کی طرح ہوں گے اور ان کے جو ہے چہرے جو ہے مردوں کی طرح ہوں گے. اتنے ہوں گے تاکہ جو ہے لوگ تکبر کرتے تو وہ اتراتے تھے, اللہ ان کو اتنا ذلیل کر دے گا قیامت کے دن ان کے جسم جو ہے چونٹیوں کے مانند ہو جائیں گے تو وہ لوگ جب چلیں گے تو ان کو جو ہے ذلیل کرتے ہوئے حقیر کرتے ہوئے جائیں گے. اتنی حقارت ان کی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا لوگ دنیا میں جو ہے اپنے آپ کو تکبر کے ساتھ پیش کرتے ہیں. اللہ اس حدیث پاک سے اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا تو ہے, اس کی صحیح تدبیر فرماتے ہیں, تشریح فرماتے ہیں, وضاحت فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو اپنی قبروں سے نکالے گا, قبروں سے کب اٹھے گے تو جس جسم کے ساتھ وہ دنیا سے رخصت ہوئے تھے, تو جسم کے ساتھ وہ دنیا سے رخصت ہوئے تھے, اب جب اٹھایا جائے گا تو وہی جسم کو ملے گا. وہ جسم حتیٰ کہ ان کے ناخن بھی ان کو وہی ملیں گے, حتیٰ کہ وہ جو ختنہ کیے ہوئے وقت جو چمڑا جو ہے جو ظاہر ہو جاتا ہے, گر جاتا ہے, اس چمڑے کو بھی اللہ تعالیٰ جو نا ان میں وہ منتقل کر دے گا. یعنی کوئی بھی چیز جو پیدائش کے طور کے وقت جو ان کو حاصل تھی وہ مرنے کے اٹھائے جانے کے بعد وہ ساری چیزیں ان کو وہی اعضاء وہ سارے اجسام ان کو مکمل ملیں گے. حتیٰ کہ جو ہے وہ بغیر یعنی ختنہ کیے ہوئے پیدا نہیں ہوگی, مختون پیدا نہیں ہوگی, مگر غیر مختون پیدا ہوگی, یعنی قیامت کی اٹھیں گے, مبعوث ہوں گے, یعنی
والباسی بعد الموت جو ہے مرنے کا اٹھایا جانا جو ہے وہ کیسے ہوں گے؟ وہ غیر مقتول ہوں گے، یعنی وہ چمڑا جو دنیا میں ظاہر ہو گیا تو وہ بھی ان کو دے دیا جائے گا، اتنا ضرور. تو اس روایت سے مراد چونٹیوں کے معنی ہو جائیں گے. تو یہ حدیث پاک جو ہے اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو حضرت اللہ علیہ قاری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ والباسی بعد الموت اپنی خبروں کو ان کو اٹھائے گا تو بالکل جس طرح پہلے تھے ویسا ہی وہ خبروں سے اٹھیں گے، تاکہ ان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کا بھی مالک، پھر پیدا کرنے کے بعد جلانے مارنے کا مالک، پھر دوبارہ اٹھائے جانے کا مالک، تو سب کو جسم کو عطا کریں گے. اس کے بعد پھر ان کی صورت کو تبدیل کر دیا جائے گا، ان کی صورتیں بدل جائے. کیوں بدل جائے گی؟ تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ ان کی حقارت آج کیوں ہو رہی ہے، کیونکہ یہ دنیا میں تکبر کرتے تھے، غرور کرتے تھے، انانیت کرتے تھے، ایگو کرتے تھے. دنیا میں جو ایگو ہے، ایگو کی طرف دنیا آج برباد ہو رہی ہے. مسلمان ایک دوسرے کو کاٹنے، ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں. کیوں؟ ایک ایگو، انا پرستی، وہ انا پرستی، وہ نفس پرستی جو ہمارے پاس آ چکی ہے. اللہ تعالیٰ اس کا سخت ترین کو سزا دینے والا ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ وہ چونٹیوں کے معنی بعد میں ہوں گے تاکہ لوگ ان کو مسلتے جائیں، ان کو دباتے جائیں اور ان کی حقیقت کو سمجھائیں کہ تم نے دنیا میں تکبر کیا تھا، اترایا تھا، غرور کیا تھا، اللہ کی زمین پر اپنے آپ کو تم نے اپنے آپ کو سب سے اچھا بہتر سمجھا تھا، لہذا تمہارا حشر یہ ہے. آگے بڑھتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے شخص نے سوال کیا، رسول کہ اچھا لباس پہننا، عمدہ لباس پہننا، اچھے جوتے پہننا، اچھا لباس پہننا، کہ یہ تکبر ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند فرماتا ہے. اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند فرماتا ہے. یعنی اچھا لباس پہننے میں اسلام نے منع نہیں فرمایا. اچھا لباس پہنو، جو اچھا ہے، اچھے سے اچھا چیزوں کا استعمال کرنے کا حکم ہے. مگر تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ اپنی حق بات آنے کے بعد باطل پر ڈٹے رہنا، یہ تکبر ہے. تکبر یہ ہے کہ اپنے پاس جو کچھ ہے اس پر لوگوں کو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو عظمت والا سمجھنا، یہ اصل جو ہے تکبر ہے. اپنے آپ کو بلند اور سب کو کمتر سمجھنا، یہ کیا ہے؟ حق. یہ جو ہے تکبر ہے. اور عاجزی کیا ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ کمتر، کمزور اپنے آپ کو سمجھنا اور دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھنا، یہ سب سے بڑی عاجزی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو تم میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہیں. یہ جو ہے آیت پاک میں ہم کو سبق دیا جا رہا ہے کہ تکبر اور انانیت اور حب دنیا سے اپنے آپ کو بچانا ہے. جب انسان کے اندر حب دنیا آ جاتی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہاں تک حدیث پاک میں بیان کر رہا ہوں، خلاصہ حدیث بیان کر رہا ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت، مصباح کو مجھے خوف نہیں ہے کہ میری امت کفر میں مبتلا ہو جائے، شرک میں مبتلا ہو جائے. سرکار نے اس امت کے بارے میں فرمایا کہ میری امت کفر میں مبتلا نہیں ہوگی، مشرک نہیں بنے گی، مگر مجھے اس بات کا خوف ہے میری امت کا کہ میری امت جو ہے دنیا کی محبت میں پڑ جائے گی. حب دنیا میری امت حب دنیا میں رہ جائے گی، کفر نہیں کرے گی، شرک نہیں کرے گی. اسی لیے نہ کفر میں خوف، کفر کا خوف ہے، نہ شرک کا خوف ہے. اس امت کو جس چیز کا خوف ہے وہ حب دنیا ہے، دنیا کی محبت، دنیا کی دولت. آج وہی ہمارے سامنے 76 ممالک، 70 ممالک، 52 ممالک، اسلامی ممالک ہمارے پاس موجود ہیں، مگر ایک فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ہمارے پاس کوئی نہ وقت ہے نہ طاقت، جبکہ طاقت میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں. مگر افسوس یہ ہے مسلمان حب دنیا میں اتنا پڑ چکا ہے کہ اس کو اپنی آہ اور اپنی جو ہے انا کی فکر لگی ہوئی ہے، وہ دوسرے مسلمان کی طرف نہیں سوچ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے. حبیب محترم، یہ حال ہمارا حال ہے. تکبر اللہ کو پسند نہیں، عاجزی اللہ کو پسند ہے. انسان عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں بھی جو ہے بلندی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو جو ہے سرخروئی حاصل ہوتی ہے. ان چیزوں سے بچنا جس سے اللہ نے ہمیں روکا ہے، ان چیزوں پر عمل کرنے سے اللہ اور رسول راضی ہوتے ہیں. ہماری زندگی کا عین مقصد یہی ہونا چاہیے اور ہمارے دلوں کو ہمیشہ ہم جو ہے امت کے درد سے بھرے رکھیں. اگر دلوں میں ہم اگر اپنی امت کی فکر نہ کریں، نبی پاک امت کی فکر نہ کریں، ہم اپنے بھائیوں کی فکر نہیں کریں گے تو فکر
ہونی چاہیے، درد ہونا چاہیے، تکلیف، اور یہ درد تکلیف ہونی چاہیے. یہی ایمان کا حصہ ہے. یہی ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اپنی امت اور اپنی امت مسلمہ کی فکر کریں. یہ ایمان کا حصہ ہے، ہمیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہم تمام کو سننے سمجھنے والا بننے کے لیے نصیب فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین. ذہن میں تقریر جو ختم ہوگی، تقریر چھوڑ دیے اور پھر سے نماز پڑھانا لوٹا سکتے نماز. عیدین کی تکبیر واجب ہے. اگر حکم یہ ہے کہ اگر امام صاحب تکبیر چھوڑ دیے ہیں، رکوع میں چلے گئے، تو مصلیوں کو چاہیے کہ جو ہے تکبیر کر لیں، اور امام صاحب رکوع میں رہ کر صرف تکبیر کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. رکوع میں امام صاحب کریں، اور جو ہے مصلیاں جو ہے کھڑے ہوئے ہیں تو وہ کھڑے ہو کر جو ہے تکبیر ادا کر لیں، اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں. نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں. عام طور پر واجب ہے اس کو لوٹانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ واجب دیکھیے جمعہ اور عیدین یہ دونوں صورتوں میں واجب اگر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو لازم نہیں ہے. سہو عیدین میں اور جمعہ میں ان دونوں صورتوں میں سجدہ سہو لازم نہیں. البتہ تکبیر کہہ دینے کا حکم ہے. اگر آپ نماز میں یعنی قیام میں تکبیر آپ نہیں کہے تو رکوع میں کم سے کم تکبیر پڑھ لیں. رکوع میں 3 تکبیر اگر پڑھ لیں گے تو تمام ہو جائے گا. اسے پڑھانے کی ضرورت تو نہیں پڑتی. اگر بالکل چھوڑ دیے ہیں بہتر ہے لوٹا لیں. کیونکہ مکہ مدینہ میں ایک مرتبہ فتویٰ تھا منیر الدین صاحب کرنا، تو آپ کی ضعیفی کی وجہ سے شاید وہ تکبیریں چھوٹ گئے تو نہیں کرے. دیکھیے واجب کے چھوٹ جانے سے مسئلہ نہیں ہوتا. اگر تکبیر کہہ دینے کا حکم ہے رکوع میں تکبیر کہتے ہیں. اچھا نماز چلی، فرض نماز چلی، اگر پہلی رکعت میں کوئی امام سے غلطی ہو گئی اور کوئی مقتدی بعد میں آ کے چوتھی رکعت میں آ کر انہیں نماز میں شامل ہو گیا، تو سجدہ سہو امام صاحب کرنے پہ وہ مقتدی کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. تابع امام کے ہیں، لہٰذا جو امام کریں گے وہ آخر میں بھی لاحق ہو مسبوق ہو کوئی بھی ہو سب کو جو ہے سجدہ سہو کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ سجدہ امام کا سجدہ مصلی کا سجدہ مقتدی کا سجدہ. باطن صاف کرنا ہے صاحب. باطن تزکیہ نفس جو ہوتا ہے، باطن کی جو صفائی ہے اس میں سب سے زیادہ کثرت سے جو حکم دیا گیا ہے کہ 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. ذکر الہی سے آپ کی روح کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. اس میں سب سے پہلے استغفر اللہ کا زیادہ ورد کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا زیادہ کثرت سے ورد کریں. اس کے علاوہ جو ہے آپ کسی سے مرید ہے جو ہے نا، جو مرشد نے جو آپ کو جو بتایا ہے وظائف کو پڑھنے سے جو ہے قرب الہی اور نفس کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. اور کثرت سے درود شریف سے بھی میری پاکیزگی روح کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. صاحب خطبے میں اگر امام صاحب اگر خلفائے راشدین کے نام بولنا پڑھنا اگر بھول گئے تو خطبہ ادا ہو جائے گا. خطبے میں جو ہے اگر نہیں پڑھتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. خطبہ صرف الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین پڑھنے ہیں، جب بھی جو ہے خطبہ ادا ہو جائے گا. واجب تو وجود ادا ہو جائے گا. بالکل اگر بغیر جو ہے خلفائے راشدین کے بھی خطبہ پڑھتے ہیں تو خطبہ ادا ہو جائے گا. مگر چونکہ ہمارے اہل سنت و جماعت کا جو طریقہ کار ہے اس پر جو ہے عمل کرنا چاہیے. خلفائے راشدین مہدیین کے نام لینا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ہے اہل بیت اطہار کے جو نفوس خصوصیہ سیدہ بی بی فاطمہ کا نام ہے، امام حسن امام حسین کا نام ہے، سارے چیزوں کا نام لینا چاہیے کہ بزرگوں کا اپنا طریقہ رہا ہے. اور ثانیہ میں جو ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر کوئی صحابہ ایسا کرتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، نماز بھی ہو جائے گی، خطبہ بھی ادا ہو جائے گا. ریشمی کا مطلب سب اس میں جو ہے نا کیا بولتے ہیں سونے اور ریشم کی بات ہے. ریشم ایک وہ ہے یعنی ریشمی لباس جو ہے ریشم ایک کیڑے میں سے نکلتا ہے، وہ بالکل جو ہے نا کیا بولتے ہیں سونے کی حاصل ہوتا ہے، وہ استعمال کرنا بالکل کیڑے سے نکلنے والا جو ہے ریشم، وہ ریشم کا استعمال بالکل جائز نہیں. البتہ اب کچھ کپڑوں میں کچھ چیز کی مکسنگ ہوتی ہے، اس میں جو ہے نا کیا بولتے ہیں
اکثریت جو ہے نا اس میں نہیں ہوتی ریشم کی. اب ایسا کپڑا اس کی نوعیت پوری بدل چکی ہے, ریشمی چیزیں کچھ اس میں شامل ہے مگر اس کو نوعیت تبدیل کر دی گئی مکمل طور پر, اس صورت میں جو ہے اس کا لباس رہے گا. مکمل ریشمی لباس پہننا جو ہے جائز نہیں, جو کیڑے ریشم کا ریشم نکلتا ہے وہ ریشم. اکثر پہلے بنا سکتے ہیں کپڑے کے خالص چیز کا استعمال کرنا, خالص ریشم کا استعمال کپڑے پہ نہیں کرنا. مجھے یہ بعض کپڑے ایسے ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ کمپنی سے ملا ہوا ہوتا ہے باضابطہ, اور اس میں جو ہے نا اس کی حیت تبدیل کر دی جاتی ہے, اور زیادہ تر ملاوٹ ریشم کی بہت کم اور دوسرا کپڑا اس میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اس صورت میں جو ہے نا فتویٰ یہ ہے کہ اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے, مگر خالص ریشمی لباس پہننا مردوں کے لیے حرام ہے, حلال نہیں. ریشمی لباس کا استعمال ریشمی لباس کا استعمال جائز نہیں, چاہے مردوں کے لیے استعمال نہیں, عورت کے لیے استعمال. مطلب اکثر پہلے 20-25 سال پہلے تقریباً خبریں بعض لوگ پوری طریقے سے اس کو بھاپ دیتے تھے, بند کر دیتے تھے, تو یہ درست ہے مطلب؟ دیکھیے بہتر یہ صورت یہ بیان کی گئی کہ قبر جو ہے کیسی ہونی چاہیے, ایک بالش اونچی ہونا چاہیے, ایک بالش جو ہے اونچی ہونی چاہیے, اور جو ہے بیچ کا حصہ جو ہے مٹی والا ہو. اس لیے کہ عربوں میں آپ جنت المعلیٰ آپ جائیں گے, جنت المعلیٰ میں آپ کو ایسے ہی جو ہے قبور نظر آئیں گے. وہاں اور ہم نے تھوڑا فرق کیا ہے, سمجھنا ہے کہ چونکہ ہمارے پاس یہاں ہم جو ہے اس لیے جو ہے نشاندہی کے لیے, یہ کیوں ہے کہ نشاندہی کے لیے تاکہ ہم ماں باپ کی قبور زیارت کریں, جمعہ کو جانے کی جو حکم ہے کہ قبور ماں باپ کی قبور پر جانا چاہیے, تو یہ جو احکامات ہیں جو نشاندہی کے لیے ہے. کیونکہ ہمارے پاس کیا ہے, مسلمانوں کا عام قبرستان ہوتا ہے, اس میں جو ہے کہیں بھی تدفین ہو سکتی ہے, اس لیے نشاندہی کے لیے جو ہے یہ حکم دیا گیا کم سے کم ایک بالش ہونی چاہیے. مگر عربوں میں جو طریقہ یہ ہے کہ ان کے اپنے قبیلوں کا ایک حصہ پورا مقرر ہے. آپ جنت المعلیٰ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے عربی خاندان کے سارے حضرات کے ایک ہی جو ہے نا دائرے میں ہے. ان کے پاس کیا ہے, ایک حد بندی ہے مکمل طور پر, یہاں سے لے کے وہاں تک 50 فٹ کی ایک حد بندی ہے, جس کے اندر سارے عربی خاندان ہیں. ان کے لوگ آسانی سے ان کو میسر ہو جاتے ہیں. تو جتنے قواعد الگ الگ وہ حساب سے وہاں بنا ہوا ہے تاکہ پہچان آسانی سے ان کے پاس ہو جاتی ہے. جیسا کہ جو ہے آپ سیدہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مبارک کے پاس آپ دیکھیں گے جو ہے ایک دن کی دیوار یعنی 1 فٹ کا جو ہے دیوار اٹھی ہوئی ہے اور جو ہے سراؤنڈنگ کیا ہوا ہے. ایسا ہی جو ہے پیچھے بالکل بیچ میں جو ہے مٹی چاہیے, سائڈوں میں جو ہے آپ ایک بالش سے اٹھاتے ہیں تو یہ اس کا استعمال جائے. اگر وہ جو پورا ڈھانپ دیے تھے, پورا ڈھانپنا تو بہتر نہیں ہے, اگر اوپن کر دیے تو اس کو بعد میں کر سکتے ہیں, بالکل کرنا بھی چاہیے, کر سکتے. اور کوئی اس میں کچھ حکم ہے کہ عمل صاحب ایسا کہ ڈھانپ دینے سے بالکل مطلب جیسا کہ مرحوم کو جیسا کہ پھول چڑھاتے یا پانی ڈالتے اس میں ثواب میں کچھ کمی پیشی وغیرہ ایسا یہ کہ آپ پختی خبر بنائیں یا مکمل ڈھانپ دیے تو جو ہے نا ان کو کوئی تکلیف ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ان کے ثواب میں جو ثواب بیٹھیں گے سارے ثواب مکمل طور پر ثواب کی سارے ثواب ان کو پہنچے گا. اچھا اکثر مبیش مردوں کے لیے ہم نے یہ بات آتی ہے کہ جنت میں ان کو حوریں ملیں گی, جو میں اس سے پہلے بھی کہہ رہا تھا ذہن نشینی میں, تو عورتوں کے لیے کیا حکم ہے مطلب؟ ان کے اپنے شوہروں کو بہت 70 گنا خوبصورت بنا کے اللہ تعالیٰ ان کے لیے پیش کر دیں گے. صرف ان کے شوہروں کو؟ ان کے شوہروں. اور یہ جو مردوں کے لیے جو مردوں کے لیے حوروں سے مراد ایک تو 70 حوریں جو ہے ان کے لیے مقرر ہوگی, اور ان کی بیویاں ایک بیوی کا حسن 70 حوروں سے زیادہ بڑھا دیا جائے گا تاکہ جو ہے وہ حوروں سے زیادہ خوبصورت بن جائے. ان کے لیے حکم یہ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو جو ہے بھر دے. اب رہا اختیار سب کو ہوگا, اس طرح مرد آدمی کو بھی اختیار ہے اس طرح عورت کو بھی اختیار دیا جائے. حکم و جمال میں جو ہے نا اتنا زیادہ کر دیا جائے گا تاکہ جو ہے وہ خوبصورتی. شریف میں شیخ الاسلام والمسلمین عارف اللہ شاہ امام محمد اللہ فاروقی علیہ رحمہ بانی جامع جامع نے اپنی کتاب مقاصد الاسلام میں جو ہے جنت کے احوال کو بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ ایک ہفتے میں ایک بار ایک ایسا بھی جو ہے نا جنت میں جو ہے نا ایک اسٹال لگایا جائے, ایک اسٹال لگایا جائے جنتیوں کے لیے. بہترین مال ہوگا, میں اپنے انداز میں سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں, تو بہترین اسٹال ہوگا. وہاں جب نوجوان پہنچیں گے تو مختلف قسم کی تصاویر ہوں گی خوبصورت چہروں. تو کوئی آدمی تصور کرے گا میں اس طرح بن جاؤں تو اسی وقت اس کا لباس جو ہے اس میں تبدیل ہو جائے گا, لباس بدل جائے گا, چہرہ بدل جائے گا. اتنی جو یعنی روشنی بڑھ جائے گی جب وہ اپنے گھروں کی طرف آئیں
تو ان کی بیویاں کہیں گی کہ کیا بات ہے، آپ تمہارا حسن و جمال بہت زیادہ کثرت سے بڑھ گیا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ جب ان کو بلائے گا اپنی بارگاہ میں اور اپنی جلوہ دکھلائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا، تو رب تبارک تعالیٰ کے دیدار کے جلووں میں جب گم ہو جائیں گے تو ان کے چہروں میں ایسی قسم کی روشنی آ جائے گی کہ وہ اپنے گھروں میں جائیں گے تو لوگ ان کی بیویاں کہیں گے کہ آپ کا حسن و جمال تو جو ہے 70 گنا بڑھ گیا ہے۔ یہ جو خوبیاں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے جنت کو ہے، جنت کو عطا فرمائے، جنت کو رہے جنت کے لیے ایسی خوبیاں ہوں گی۔ جنت میں سب جوان ہی رہیں گے، کوئی ہاں، ضروری جن کی عمر 30 سے 40 سال کے درمیان عمر رہے گی، کوئی بوڑھے نہیں رہیں گے، 30 سے 40 سال عمر کے بچے بھی نہیں، بچے تو غلمان، جو جنت کے غلمان جو ہوں گے، جو بچے دنیا میں یعنی بلوغیت سے پہلے انتقال کر گئے، وہ جو ہے جنت کے غلمان ہوں گے، بچے ہوں گے جو ماں باپ کے لیے شفاعت کرنے والے ہوں گے، ماں باپ کے لیے بہترین تحفہ و عطیہ ہوں گے۔ حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ انسان جو ہے خواہش کرے گا کہ مجھے اولاد چاہیے، اسی وقت جو ہے نا ان کی خواہش کے مطابق ان کو اولاد ہوگی، اولاد مکمل طور پہ ان کے حسن جیسا وہ چاہیں گے ویسا حسن کے ساتھ اولاد پیدا ہوگی، اور اولاد کے لیے 9 مہینے مکمل انتظار کرنا نہیں ہوگا، جس طرح جیسا ہی وہ ارادہ کریں گے اس طرح اولاد ہوگی، کہ اولاد تیار ہو جائے گی، جتنا وہ بڑا چاہیں گے اتنی اولاد کو بہت تیار ہو کے سامنے پیش ہو جائے گی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو کیسا فرمایا، وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ یہ وہ جنت ایسی ہے جس میں تمہاری اشتہا کے مطابق تم کو عطا کیا جائے گا، تمہاری جو خواہش ہوگی وہ خواہش کی چیزیں تم کو عطا کر دی جائے گی۔ تو یہ جو ہے جنت میں ہوگا، جو آدمی اولاد کرنا چاہے، اولاد پیدا کرنا چاہے ان کا اولاد بھی ہوگی، کوئی اگر کھیتی باڑی کرنا چاہے تو وہ اپنی کھیتی باڑی بھی کرے گا، جیسے وہ خواہش کرے گا اس خواہش کے مطابق کو زمین دی جائے گی، وہ ہل جس طرح وہ ہل چاہے گا، جس طرح وہ باغ و بہار چاہے گا ویسا ہی باغ و بہار ہوتا جائے گا۔ تو دنیا کی مدتوں کا انتظار نہیں ہوگا، جیسا جیسا وہ چاہے گا ویسا ایسا ہوتا جائے گا۔ اس طرح جو ہے اہل جنت کو عطا کیا ہے۔ نماز پڑھنے والا قبر میں جو ہے تلاش کریں گا، یعنی پانی تلاش کریں گے، تیمم لرفاع الحدث، یعنی تیمم کر لے بندے یہاں کہاں پانی، نماز پڑھے گا کیا وہاں؟ دیکھیے نماز قبر میں نماز کسی کے لیے نہیں ہے، اگر کوئی شکرانے کا تو اللہ والے عبادات میں مصروف رہیں گے، اس کے لیے اس کو تو جیسا بھی تھے بطور شکرانہ جو ہے عبادات۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب دیکھا، فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا وہ اللہ کی بندگی کر رہے تھے، تو بطور شکرانہ ہی ہوگا، مگر فرضیت نہیں ہوگی، جو فرضیت یہاں ہے وہاں تو آرام ہی آرام ہے، سکون ہی سکون ہے۔ اب بطور شکرانہ اگر کوئی کرتے ہیں وہ ان کا اپنا اختیار ہوگا، جیسا کہ ہم کو اولیاء اللہ کے بارے میں ملتا ہے، جنت میں سارے لوگ خوش ہوں گے، اور جنت میں ساری نعمتوں کو دیکھنے کے بعد اولیاء اللہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنا مروزہ پیش کریں گے، اللہ ہم مقبوم ہیں، اللہ پوچھے گا بندے تم یہاں ابھی رہ کے تم رنجیدہ کیوں ہو، رنجیدہ کیوں ہے؟ اللہ کے نیک بندے فرمائے مولا ہماری اپنی چاہ جنت نہیں تھی، ہماری تو چاہ تھی وہ تو تھا، تیری مرضی تیری رضا تیرا دیدار تھا، تو نے اپنا دیدار ہی ہم کو نہیں دکھایا تو ہم کیوں ہم خوش ہو؟ مولا ہماری رضا ہماری خوشی ہمارا سب کچھ تیری رضا تیرے دیدار پر منحصر ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جلوے دکھائے گا، جب وہ جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کے جلووں میں اتنا گم ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے، ان کو کوئی چیز پسند نہیں آئے گی سوائے رب کے جلووں میں۔ یہ ہو گیا حافظ قرآن کچھ ابھی حفظ کرنا تھا، انتظار کر رہے ہیں۔ یہ بات ہے کہ حافظ قرآن کے لیے جو اس کا حفظ قرآن مکمل نہیں ہوا تو وہ قبر میں جانے کے بعد فرشتے باضابطہ اس کو تعلیم دیں گے، اس کا قرآن مکمل کریں گے۔ اگر صدر الشریف علیہ رحمٰن لیکن اس مفسرین مولانا محمد طاہر رضوی قاضی رحمۃ اللہ علیہ صدر الشریف جامعہ جامعہ حضرت جو ہے چونکہ حافظ قرآن بہت بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے، تفسیر مفسر قرآن تھے، حضرت حافظ قرآن نہیں تھے، تو حضرت اس عمر میں بھی قرآن شریف پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے اپنے بزرگوں نے کہا، جامعہ کے شیوخ فرماتے تھے کہ حضرت جو ہے اس وقت 5 بار مکمل کے لیے تھے قرآن۔ حضرت سے پوچھتے تھے کہ آپ یہ عمر میں آپ قرآن کیوں یاد کرتے ہیں؟ حضرت فرماتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو قرآن مکمل حفظ نہیں کرے گا اور اس حالت میں دنیا سے چلا جائے تو فرشتے اس کو قبر میں قرآن پڑھائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ فرشتوں کے ساتھ پاس جائے اور قرآن شریف پڑھو، یہ اللہ والے ہوتے ہیں کیونکہ زندگی ان کو قرآن کا ہو تو قرآن کے ایسے حافظ تھے،
हाफिज भी थे, मुहाफिज भी थे वो, उसके बावजूद भी जो है ना वो इस तरह का एहतमाम किया करते थे। मतलब जन्नत में जो अपने वालिदैन हैं, हकीकी जो रिश्ते हैं, उनका कुछ तस्वुर? देखिए जन्नत में आमतौर पर देखिए इसमें हकीकत के तौर पे क़यामत के दिन अल्लाह ताला जिन लोगों को जो है जन्नत में जिनको नाम से बुलाएगा, ये रिवायत में आया कि माँ के नाम से पुकारा जाएगा, बाप के नाम से पुकारा नहीं जाएगा। इसलिए कि माँ के नाम से पुकारा जाएगा, बाप के नाम से इसलिए नहीं पुकारा जाएगा उसमें अगर कोई गलत उसीना भी हो जाए तो कहीं वो शर्मिंदा ना हो, इसलिए माँ के नाम से पुकारा जाए। इसीलिए आज हम देखते हैं कि अरब दुनिया में भी, अरब दुनिया में यूरोप में भी जो है कन्वर्ट कर दिया गया, माँ के नाम से पुकारा जा रहा है। आइडेंटिफाई जो बच्चे की हो रही है अब माँ के जरिए से हो रही है। क़यामत के दिन ऐसा ही होगा कि माँ के जरिए से बच्चे का नाम पुकारा। सवाल ये है कि जो गुजर गए बड़े जन्नत में है या दोज़ख में, मालूम करने के लिए कैसा होगा? देखिए ये दुनिया से चले गए हैं, वो आलम बरज़ख में रहते हैं। देखिए आलम बरज़ख कब्र है, कब्र की ज़िंदगी में आलम बरज़ख में वो है। अब कब्र उनके लिए जन्नत का बाग भी हो सकती है या फिर जहन्नम का गला भी हो सकती है, वो उनके अपने गुनाह पर मुनहसर है। तो ऐसा तो आप ऐसा होता है कि कोई बड़े अपने साथ जन्नत में जा रहे ऐसा लिखा तो ख्वाब में क्या सच समझना? देखिए ख्वाब में किसी अपने बड़ों का खुशहाली में जन्नत में जाने का ऐसा तस्वुर आया तो मतलब ये समझिए कि उन्होंने इत्मीनान बख्श हैं अगर अपने आलम बरज़ख में। एक बार ऐसा ख्वाब आया कि जिन्हों जहन्नम में जा रहे ऐसा लिखा आज़ाब तकलीफ में है, वो तकलीफ के तौर पे आपको चाहिए कि आप ईसार सवाब कर सकते हो। देखिए ख्वाब की ताबीर का तरीका ये है कि 3 दिन के अंदर ख्वाब कहा जाए और मुकम्मल ख्वाब जिन लोगों को ताबीर आती है उन्हीं के सामने पेश किया जाए। यह ख्वाब की ताबीर है। आप जिस अंदाज से सवाल कर रहे हैं, सवाल का मैं उसका जवाब ना दे सकता हूँ कि एक अगर कोई जहन्नम में आदमी है तो खुश तो नहीं हो सकता। आदमी आग में जाके खुश हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आदमी जब आग में है, ऐसा महसूस हो रहा है, तकलीफ में है, तो मतलब ये है कि वो अज़ाब में मुब्तला है, तो आपको चाहिए कि आप उसके लिए सारे सवाब करें, ये बेहतर है। अब उसकी ताबीर क्या है तो जो मुअब्बिरीन है उनसे आप अच्छी तौर पर ताबीर दे सकते हैं। मतलब इंतकाल के बाद जो इंसान के अमाल है उसके मुताबिक बरोज़ क़यामत तक, अभी जो आप इरशाद फरमाएँ कि उसको अज़ाब होगा या फिर उन्हें जन्नत की नेमतें खबर में जब दाखिल होने के बाद से चालू हो जाएगा? आलम बरज़ख से ही जो है ना, आलम बरज़ख क़यामत का एक हिस्सा है जी। आलम बरज़ख से ही जो है ना स्टार्ट हो जाएगा सारी चीज़। हिसाब व किताब के जो मामलात है पहले तो कब्र की जो ज़िंदगी है उसका ताल्लुक़ जो है जुड़ा हुआ है किससे? आखिरत से। उसकी मिसाल जो है हज़रत अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाहि अलैह मोहद्दिस रजब ने अच्छे अंदाज में बयान किया कि भाई मिसाल के तौर पे आप फ़ोन में रिकॉर्ड करें, ठीक है, आप ज़ुबान से जो बोले वो रिकॉर्ड हुआ, ठीक है, तो जो ज़ुबान से बोले वही बात रिकॉर्ड हुई है, फिर रिकॉर्ड आप फिर सुने तो जो सुने वो भी क्या है? वही बात है। 3 चीज़ें की थी, ज़ुबान से बोला 1, रिकॉर्ड होना 2, फिर रिकॉर्ड फिर और सुनना, बस यही है। दुनिया में जो अमल करेंगे वो रिकॉर्ड हो गया है और वो काम है कहाँ है? आलम बरज़ख में है, उसका अमल शुरू हो गया। अब वो फिर दोबारा कहाँ सुना जाएगा? फिर आखिर में सुना जाएगा। ये तरीका काम 3 स्टेप ऐसा है। तो दुनिया आलम बरज़ख जो है आखिरत का सफ़र का ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ है, यानी गोया आप आलम बरज़ख में चले गए तो आपको सफ़र आखिरत में आप शामिल हो चुके हैं। इसलिए दुनिया मोहल्लत है, अब दुनिया की ज़िंदगी आलम दुनिया, अब ये आलम दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो आलम आखिरत में जब आप आ जाएंगे उसकी एक कड़ी क्या है? आलम बरज़ख। ये जो वोट डाले साहब, आप वोट का सीज़न है, इलेक्शन का आया और वो बोकस वोट डालते हैं, गलत वोट डालते हैं। देखिए और के बारे में शरई हुक्म ये है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जो फरमाया है, हम कुरान की रूह से अगर देखेंगे और की शरई हैसियत क्या है। अगर और को हम गवाह समझेंगे 3 चीज़ें हो सकती है। एक है और बमाने गवाह, आप और गवाही के तौर पर दे रहे हैं, गवाही पर आप गवाह बन रहे हैं। तो कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है वक़ीमुश शहादत लिल्लाह, अल्लाह के लिए गवाही को कायम करो। तो मतलब बमाने गवाही अगर है, हम किसी की गवाही दे रहे हैं कि ये इंसान हमारी नज़र में ऐसा शख्स है जो हमारी दुनिया के साथ साथ हमारी शरीयत को भी महफूज रखता हो। 2 एंगल से देखना, आप किसी को और डालेंगे तो आप पहले ये देखेंगे इसलिए कि मुसलमान
دنیا کو بعد میں دیکھتا ہے، دین کو پہلے دیکھتا ہے. تو ہم ایسے آدمی کا انتخاب کریں جو آدمی ہمارے دین کی حفاظت کرنے والا ہو. کیونکہ ہم گواہی دے رہے ہیں، جب گواہی دے رہے ہیں تو اس بات کو ہم سمجھیں کہ ہم سب سے پہلے یہ شخص جس کے بارے میں ہم نے انتخاب کیا کہ یہ منتخب ہم کر رہے ہیں، یہ گواہی دے رہے ہیں، یہ آدمی اچھا ہے، ہمارے اپنے معاملات میں ہمارے دین کی حفاظت کرنے والا ہے یا نہیں ہے، تو ہم گواہی دے رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واقعی مشاہدۃ للہ، گواہی کو اللہ کے لیے قائم کرو. اللہ کے لیے مطلب دین کے لیے قائم کرو. تو پہلے پریفرنس ہمارا دین ہونا چاہیے، بعد میں دنیا ہونا چاہیے. دین کے مناسبت سے کیا ہم اس شخص کو ڈالیں گے، اس قیادت کو ڈالیں گے، اس جماعت کو ڈالیں گے، تو کیا یہ جماعت ہماری قیادت کرنے والی جماعت واقعی ہمارے شریعت کی حفاظت کرنے والی ہے؟ ضرور آگے بڑھیں. اور حکم دیا گیا بمانے شہادت، ووٹ ڈالنا ذمہ داری ہے ہماری. واقعی شہادت للہ، حکم کیا دیا؟ ولا تکتموا الشہادہ، اپنی گواہیوں کو مت چھپاؤ. ومن یکتمها فإنه آثم قلبہ، اور جو شخص اپنی گواہی کو چھپاتا ہے گویا کہ اس کے دل میں گناہ ہے، اثم ہے، گناہ ہے، وہ گناہگار ہے. ایک بات یہ ہوئی کہ اللہ کے لیے گواہی ووٹ ڈالیں، بمانے ووٹ گواہی ہو. اور دوسرا حکم یہ ہے کہ اس کو مت چھپاؤ، مطلب نہ جاننے والا غلطی کر رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ووٹ کا استعمال کرے، اپنے حق کا استعمال کرے. اور جو چھپاتا ہے وہ گناہگار ہوگا. اب رہا بوکس، اگر اس کو بمانے گواہی مانتے ہیں تو جھوٹی گواہی دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جھوٹا ہے، جھوٹی گواہی دے گا وہ اس پر اللہ کی لعنت ہوگی. تو بوکس ووٹ ڈالنا اگر گواہی کے معنی میں ہو تو بوکس ووٹ ڈالنے والا گناہگار، اس کے لیے جائز نہیں. ایک ہے شہادت، اور ایک اگر اس کو امانت سمجھا جائے، وہ ووٹ بمانے امانت ہو، تو حکم کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم اپنی امانتوں کو ان کے اہل کی طرف پہنچاؤ، اہل کو لوٹا دو. تو اگر ہم ووٹ کو بمانے امانت سمجھتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے یہ امانت ہم اس کے اہل تک پہنچا دیں. ہماری اپنی قیادت، ہماری اپنی جماعت جس کو ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ جماعت سے اس آواز سے ہمارے لیے ہماری دین کی حفاظت ہو سکتی ہے. دنیا تو چھوٹی تھی، دنیا تو ہیچ ہے، ہمارے دین کی حفاظت کے لیے کیا یہ جماعت یا یہ ہماری قیادت ہمارا ساتھ دینے والی ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس امانت کو ان تک پہنچا دیں. ایک ہے شہادت، ایک ہے امانت، اور اگر ہم اس کو سفارش سمجھتے ہیں، سفارش میں آپ کسی کے بارے میں سفارش کریں گے آدمی اچھا ہے، ووٹ بمانے سفارش ہو سکتا ہے. ووٹ بمانے سفارش اگر کہتے ہیں تو قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ، من یشفع شفاعۃ حسنہ یکن لہ نصیب منہا، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا. اللہ فرماتا ہے جو آدمی جس شخص کی سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس میں سے حصہ عطا فرمائے گا. ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، اور جو کسی برائی کی سفارش کرے گا تو وہ اسی میں سے اس کو حصہ ملے گا. تو مطلب یہ اگر اور کو بمانے سفارش کر لیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم کو سمجھنا ہے کہ ہم جس آدمی کی سفارش کریں گے اس کا اگر وہ واقع فائدہ مند ہمارے لیے ہے تو پھر ہم کو اس کا فائدہ ہوگا. اگر وہ آدمی برا ہے تو اس کی برائی کے نقصان ہمیں بھی ہونا پڑے گا. مطلب کیا 5 سال ہمیں برداشت کرنا، اچھے آدمی کا انتخاب کرے تو اچھائی ملے گی، برائی کا انتخاب کرے تو برائی ملے گی. جیسے کہ ہاسٹل میں پڑھا 5 سال، تو وہ کیسے کیا ہے غیر مذہب، تو میں بولا میں ان کو ووٹ دینا کیسا رہے گا مناسب؟ ووٹ کا تعلق اسکول سے نہیں ہے، ووٹ کا تعلق آپ کی تعلیم سے نہیں ہے. بات سنیے کیا ہو رہا ہوں. ووٹ کا تعلق نہ آپ کی تعلیم سے ہے نہ ووٹ کا تعلق آپ کی علم سے. میری پوری بات سن، آپ میری بات سنتے ہیں یا نہیں؟ آپ میں آپ جو سمجھ گیا. ووٹ کا تعلق نہ آپ کی تعلیم سے ہے نہ آپ کی تربیت سے، ووٹ کا تعلق آپ کی حق رائے دہی سے. آپ کی نظر میں کون سا آدمی چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، آپ کی نظر میں ان دین کی حفاظت کیا کر سکتا ہے؟ میں آپ کو کیا پوچھا، آپ کے پاس کیا ہو؟ سب سے پہلے آپ کا دین پہلے ہو، چاہے کوئی بھی ہو. کیا کسی غیر مسلم سے بھی دین کی حفاظت ہو سکتی ہے؟ تو پھر آپ اس کی حفاظت کے لیے ڈالیے. نہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں
دین کی عبادت کے لیے مسلمان ہی کا منتخب ہونا چاہیے تو آپ ڈالیے بالکل. ہم یہاں سب سے پہلے دیکھیں گے ہمارے اپنے قانون شریعت کی عبادت کیسی ہو رہی ہے, کس قوم کو, کس ملت کو ہم اپنی ملت کی عبادت کیسے کریں, یہ ہے حق رائے. اب احساس ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ بھئی قانون شریعت, مثال کے طور پر یہ شریعت کا قانون کیا ہے؟ شریعت کا قانون یہ ہے کہ آدمی مرد ہو یا عورت بالغ ہونے کے بعد نکاح کر سکتا ہے, مگر ہماری شریعت میں مداخلت کی گئی. ہمیں اس بات مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہماری بچی کی شادی 18 سال کے بعد ہی کر سکتے ہیں, بچہ 21 سال ہی کے بعد شادی کر سکتا ہے, اگر نہیں کرے گا تو قانون ہمارے پاس دوسری ممنوع ہے. اب آپ کیا کریں؟ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہماری شریعت کی حفاظت کرنے والے کون ہیں, ہماری آواز کون بن سکتا ہے, ہماری آواز کون بن سکتا ہے. اگر ہماری آواز جو بننے والا ہے چاہے کوئی بھی ہو, ہم جو ہے اس پہ راضی ہیں, اس کو اپنا لیں. ٹھیک ہے, یہ ہے حق. ہر مسلمان, ہر مومن کے لیے زندگی میں ایک بار کو بھی ترجمے سے قرآن پڑھنا ضروری ہے, فرض ہے. کہ ہر مسلمان پر یہ فرض نہیں ہے کہ جو ہے نا قرآن شریف جو ہے ترجمے کے ساتھ پڑھے. ہر مسلمان پر یہ فرض ہے, ہر مسلمان پر پوری قرآن پڑھنا فرض نہیں ہے. ہر مسلمان پر فرض یہ ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک سے ہم سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. فرض یہ ہے کہ آپ کی اپنی ذاتی زندگی میں جو چیز آپ کرتے ہیں اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے آپ کا. مثال کے طور پر آپ انجینئر ہیں, آپ کو کیا چاہیے, آپ نے نکاح نہیں کیا تو نکاح کرنے سے پہلے نکاح کے مسائل جاننا ضروری. آپ صاحب اولاد ہو گئے, اولاد اور بیوی کے حقوق, ماں باپ کے حقوق آپ کو جاننا ضروری. ٹھیک ہے, آپ جس فیلڈ میں کام کریں, انجینئرنگ فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں تو انجینئرنگ فیلڈ میں آپ کو جن جن مسائل کی ضرورت ہے وہ سارے مسائل سے واقف ہونا آپ ضروری. یہ ہے طلب علم میں فرض. آپ نماز ہیں, آپ کاروبار کر رہے ہیں, جس کاروبار کے اتنے مسائل ہیں, کاروبار میں لین دین کیسا ہو, مال کا خیال کیسا رکھا جائے, یہ ساری چیزوں کے جو مسائل آپ کو ہو اتنا جاننا آپ کا ہے فرض ہے. اگر آپ اس سے زیادہ پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے تو سنت ہے, پڑھنا چاہیے, ہر مسلمان کے ضروری ہے تو قرآن کا ترجمہ پڑھیں. مگر فرضیت کی جب بات آ رہی ہے, فرضیت کہتے ہیں جس کو ہے جس کے بارے میں قیامت کے لیے پوچھا جائے گا, جو آپ کی ڈیوٹی ہے. فرض کا مطلب کیا, جس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا, جس کے کرنے نہ کرنے پر سزا ہوگی, نہ کرنے پر سزا دی جائے گی, کرنے پر ثواب ملے گا, جو آپ کی ڈیوٹی ہے. یہ ہے فرض, اتنا فرض آپ کا ضروری ہے, فرض ہے. اس کے علاوہ جو آپ پڑھیں گے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا, وہ آپ کے لیے ذریعہ ہے. منزینہ تو قرون ہے کہ جس کو بھی ہم وقت دیتے ہیں تو یہ چاہتا ہے. آپ پراپرٹی میں جائیداد میں وہ بیٹے کا کیا کتنا حصہ رہتا اور بیٹی کا کتنا حصہ؟ پارے 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پراپرٹی ہو حق وراثت میں, مال وراثت میں 2 حصے آدمی کے ہیں, 1 حصہ عورت کا ہے. یعنی بھائی کو 2 حصے, بہن کو 1 حصہ. ٹھیک ہے, بالذکر مثل حق الانثیین. عورت کے مرد کو جو ہے 2 حصے دیے جائیں. جیسا بولے تیسرا ووٹ کے بارے میں بولے 3 حصے بتائے. پہلے دیکھنا کہ انہوں اپنی شریعت کا پابند ہے کیا, بتا سکتے کیا نہیں. لاسٹ والا کیا بولے کہ امانت, 2 چیزیں. امانت کا بھی نہیں وہ تو بوکس والا وہ 3 معنوں میں, ایک معنی امانت, دوسرا شہادت, تیسرا امانت, شہادت, سفارش جو ہے نا, مطلب اگر لوگ جو ہے تو جیسا ووٹ ڈال رہے ہیں کسی اور کا ڈال دے رہے ہیں, پیسے لے کے بھی ڈالتے ہیں, تو پیسے لینے کا گناہ ہے, بالکل گناہ ہے. تو دینے والا بھی گناہ گار ہے اور لینے والا بھی گناہ گار ہے, خالی لینے والا گناہ گار ہے؟ دونوں بھی گناہ گار ہے. نہیں, آپ کی سفارش آپ کر رہے ہیں پیسوں کے بلبوتے پہ. آپ اپنی سفارش کو جو ہے نا اللہ کو اس کے رسول کے لیے نہیں کر رہے ہیں, لوگ کرا نہیں کے لیے کہ آپ جو حقیقت پر مبنی کام نہیں کر رہے ہیں. آپ یہ کر رہے ہیں کہ میں پیسے لے کر, چاہے وہ کوئی بھی ہو, میں آنکھیں بند کر کے میں جو ہے نا جرم کر رہا ہوں, ادھر مجرم ہے.
मसला यहाँ पर ये आ रहा है कि मतलब जैसे कि गैर काफिर के एरिया में जो है तो मुसलमान एक बंदा खड़ा हुआ है, मुस्लिम चाह रहे हैं कि भाई ये अपनी शरीयत को हर चीज़ को बचा सकता, तो अब उस मामले में अगर वोट डाल सकते हो तो पैसे उसे खिला के जो है तो मुसलमान के हाथ में वोट डाल सकते ये बोकस वोट किसी भी तरह जायज़ नहीं है, जायज़। चाहे मुसलमान के लिए हो, चाहे गैर मुस्लिम के लिए, चाहे किसी के लिए। जो इनकी गवाही, लफ्ज़ गवाही, झूठी गवाही जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। झूठी गवाही चाहे किसी के लिए भी क्यों ना हो, अपने लिए भी है तो वही है, गैरों के लिए है तो वही है। झूठी गवाही झूठी गवाही है, अमानत में खयान करना भी तो वैसा ही है। ये वोट का सिलसिला इमाम हुसैन से मिलता हुआ ये सुना। देखिए शरीयत मुताहरा में वोटिंग का जो है ये जमहूरियत है। आप वोट का मतलब क्या, आपका पेपर मिलता, तो शरीयत इस्लामिया में इसका जो है हमको तसव्वुर सरकार के ज़माने में तो मिलता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए जमहूरियत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमहूरियत को कायम फरमाया, रसूल पाक ने ममलकत को कायम नहीं फरमाया। ममलकत हमारी नहीं है, ममलकत ये जो थी किंगडम जो है हमारा नहीं है। हम इत्तेफाक राय से ही हमारे पास इत्तेहाद है। मिसाल के तौर पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई पेशन गोइयाँ फरमाई थी, हदीस मुबारक में साबित है कि हुजूर ने कई मरतबा पेशन गोई फरमाई कि मेरे बाद खिलाफत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को होगी, उसके बाद सैयदना उमर फारूक को होगी, उसके बाद हज़रत उस्मान गनी को होगी, सैयदना मौलाना शेर खुदा को होगी। कई इसकी रिवायतें हमको मिलती है, सराहतन सरकार ने नाम लिया। कई ऐसा वक्त आया हुजूर ने फरमाया आप दरवाज़ा जो खोलेंगे जो पहले शख्स आएंगे वो पहले खलीफा होंगे। तो ये कई रिवायतें हमारे पास मौजूद हैं कि सिद्दीक़ अकबर को पहला खलीफा या, मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को मुंतखब नहीं फरमाया, नामजद नहीं किया। देखिए पेशन गोई फरमाना अलग है, रसूल पाक ने पेशन गोई फरमाई, मगर फिर राज सरकार ने अपनी हयात तकीबा में किसी को नामजद नहीं फरमाया कि मेरे बाद यही होंगे। कई रिवायतें ये मिलती है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर के बारे में सरकार ने फरमाया कि मेरे बाद ये होंगे, ये फरमाया गया। सरकार फरमाया आखिर वक्त में कलम लाओ, मैं चाहता हूँ, बीबी आयशा से फरमाया कि आयशा जाओ कलम लाओ ताकि मैं जो है कुछ लिख दूँ तुम्हारे वालिद मोहतरम के बारे में। मगर सरकार ने मुंतखब नहीं फरमाया, उम्मत के लिए छोड़ दिया। इसके बाद क्या हुआ, मुंतखब कैसा हुए? देखिए हक़ राय दही में हाँ सियासी, दुनियावी और सियासी वोटिंग इलेक्शन और इस्लामी इलेक्शन में कितना बड़ा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जब इंतखाब का जब मामला आया, सारे सहाबा अंसार जमा हो गए, किसी और को मुंतखब करने वाले थे, उस वक्त सिद्दीक़ अकबर वहाँ तशरीफ़ फरमा हुए, ठीक है। उस सहाबा किराम जो है हुजूर की तशहीद और तकरीम में मशरूफ़ थे। सिद्दीक़ अकबर को उस वक्त सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ने अपने आप को उम्मीदवार पेश नहीं किया। फर्क इतना ही है, दुनियावी सियासी उसमें जो है कोई उम्मीदवार अपने को पेश करता है, मगर इस्लामी उसमें जो है खिलाफत में कोई भी न हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि मैं जो है क्या बोलते खलीफा बनना चाहता हूँ, न हज़रत उमर ने कहा, न हज़रत उस्मान गनी ने कहा, न हज़रत अली ने कहा। सबों ने ठुकरा दिया, सबों ने कहा कि हम किसी को नहीं ले लेते, मगर सारी उम्मत मुस्लिमा मिलकर, सारे सहाबा मिलकर कहते आज इसके काबिल हैं, तो हम आपके आप बैत करते हैं, हम आपको वोट डालते हैं। पहले का वोट डालने से क्या था, बैत करना था। आज की वोटिंग पेपर पे। फर्क ये है कि सहाबा किराम ने अपनी तरफ से पेश नहीं किया। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हो गए और फरमाया कि देखो मैं ये कहता हूँ कि कोई भी खलीफा बनेगा तो कुरैश में से होगा, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि कुरैश ही में सरदार सय्यिद मिन कुरैश फरमाया कि जो भी सरदारी होगी वो कुरैश में से ही होगी। एक तो सरकार का फरमान सुनाने से सारे अंसार जो थम गए, अंसार पहले से ही मुकर्रर कर चुके थे। सिद्दीक़ अकबर ने बयान दिया कि नहीं, सरकार का फरमान है अस्सय्यिद मिन कुरैश, सारे सरदारी कुरैश में से होगी, ये तय हो चुका था। सिद्दीक़ अकबर लोग खड़े होकर अपने खिताब में फरमाया कि देखो मैं दो लोगों को समझता हूँ कि इसके मौजू हैं, एक अमीनुल उम्मत, दूसरे सैयदना उमर फारूक, इनमें से किसी आप को तुम बैत कर लो। उसके बाद सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु अमीनुल उम्मत, आप फरमाए आपको, या फिर सैयदना फारूक आज़म। उसके बाद सैयदना फारूक आज़म खड़े हो गए, एक जुमला फरमाया। सैयदना फारूक आज़म के एक जुमले पर सारे सहाबा अलग ऐलान फरमाया कि नहीं वाकई सिद्दीक़ अकबर मुंतखब हो गए। क्यों? एक जुमला क्या था सिद्दीक़ अकबर के बारे में। सैयदना फारूक आज़म खड़े होकर फरमाया कि देखो क्या तुम ये मानते हो कि मैं ऐसे शख्स का इमाम बनूं जिसको नबी पाक ने अपनी हयात तय्यबा में ही इमाम बना दिया।
پھر جملہ تھا تاریخ کا، اس پر سارے مہاجرین سارے انصار اتفاق کریں کہ نہیں یہ جو ہے واقعی جو ہے یہ بات سچ ہے۔ سیدنا مولا علی شیر خدا سے پوچھا گیا، آپ کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت مولا علی شیر خدا سے پوچھا کہ آپ نے کیوں خلافت کو قبول نہیں فرمایا، آپ نے کیوں جو ہے خلیفہ اول آپ کیوں نہیں بنے؟ تو سیدنا مولا علی شیر خدا فرمانے لگے کہ ہم نے زمین کے آسمان کے نیچے ابو بکر صدیق سے بہتر کسی کو نہیں پایا، اس لیے ہم نے انہیں کو اپنا خلیفہ بنایا۔ مولا علی شیر خدا کا فرمان۔ سیدنا محمد بن حنفیہ نے پوچھا، پھر آپ نے پوچھا اس کے بعد پھر آپ کیوں نہیں بنے؟ اس کے بعد ہم نے سب سے زیادہ بہتر عمر فاروق کو مانا، اس لیے جو ہے ہم نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات پر گھبرایا ہوں کہ میں جو ہے نا کہ بات اور کہوں تو اور مولا علی شیر خدا اور اوروں کے بارے میں اور بات کہیں، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کی اور پھر میں نے پوچھا پھر آپ تو فرماتے ہیں کہ میں ایک مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ یہ سیدنا مولا علی شیر خدا کی عاجزی ہے، مولا کی عاجزی ہے، جن کو سرکار نے مولا بنا دیا ان کی عاجزی کا معاملہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں ایک عام مسلمانوں سے مسلمان ہوں۔ یہ جو ہے منصب خلافت کا جو مسئلہ ہے وہ جانشینیت امامت کو جو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا امام نہیں ہے، ایز اے کمیونٹی لیڈر ہے۔ ہم اپنے امام کو نا کمیونٹی لیڈر مانتے وہ مانے کہ ہم ہماری وہ آواز کو جو ہے تاکہ ہمارا امام جو ہے ہمارے سارے آئینی مسائل ہم تک پہنچائیں، علماء کی قدر اس لیے کریں، اپنے جو مسائل ہمارے اپنے گھریلو مسائل علماء کی طرف لائیں تاکہ جو ہے ہماری زندگیاں اتنا بخش گزرے، ورنہ پھر ہمارا حال یہ ہوگا کہ ہمارے فیصلے غیر کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ جو ہے مسئلہ ہے یہ بات یہ فرق ہے کہ سرکار صحابہ کرام سے جو ہے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے جو ملت کا۔ پہلے ووٹ کی شکل میں بیعت ہوتی تھی، اب جو ہے ملوکیت جب آئی 30 سال کے بعد ملوکیت آئی۔ امام حسین کا بھی وہی معاملہ تھا جو یزید کو ہاتھ نہیں دیا، بیعت کا ہی تھا۔ امام حسین سارے جو ہے مسلمان چاہتے تھے کہ امام حسین خلیفہ بنے، ٹھیک ہے، اور ملوکیت وہیں جبرن آئی، بادشاہت جو آئی ان کا جو آیا کنگڈم زبردستی یزید نے جو ہے کیا بولتے اپنے آپ کو منوا لیا، ان اس کے لیے جو ہے کیا بولتے معاملہ، ٹھیک ہے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومحبہ اجمعین والحمد للہ۔